جی، اور انہوں نے واپس آنے تک مجھے پورٹریٹ کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ میں وہی جگہ تلاش کری تھی کہ آپ کی اتنی خوبصورت سٹڈی اور یہ کلیکشن دیکھنے سے خود کو نہ روک سکی اور اندر چلی آئی۔ تم سب ہر دفعہ یہی سے بات کیوں شروع کرتی ہو؟ فاتح نے افسوس بھری گہری سانس لے کر اس کو ٹوکا تو تالیہ ٹھٹک کے رک گئی۔ جی؟ مجھے وقت نہیں ملتا ورنہ ضرور نوٹس کرتا کہ تم نے میری بیوی کو آخر کس طرح اتنا چام کر لیا ہے کہ اس نے تمہیں گھر میں داخل ہونے دے دیا ہے، لیکن میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم سب لڑکیاں ہمیشہ گھر میں گھومنے پھرنے سے ہی کیوں آغاز کرتی ہو۔ ٹھنڈے انداز میں کہتے ہوئے وہ اسٹڈی ٹیبل کی دراز تک آیا اور اسے کھولا، پھر سر جھکائے چند فائلز نکالی۔ تالیہ کو بات سمجھ آئی تو اس کی رنگت سرخ ہوئی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ بالکل، وہ سر اس بات میں ہلاتا ہوا فائل کے صفحے پلٹتے ہوئے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ پھر بالکل یہی فکرہ بولا جاتا ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد عموماً تم میں سے کوئی رونا شروع کر دیتی ہے، میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مجھے ہراس کر رہا ہے، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ فائل پہ جھکے بازو پیچھے لمبا کر کے اس نے میز سے قلم اٹھایا اور صفحے پہ کچھ انڈر لائن کیا، ساتھ ہی بے رحمی سے بولا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد لڑکی اپنا نمبر چھوڑ جاتی ہے یا کارڈ، اور ہاں مجھے بھول گیا، ساتھ میں اپنی کوئی چیز بھی، کوئی کلپ، کوئی ایئر رنگ، کوئی ٹیشو، کوئی میری سٹڈی میں، کبھی نیچے میرے کمرے میں نظر بچا کے داخل ہو کے۔ اس لیے نظر اٹھا کے سادگی سے دیکھا، اگر تم نے کچھ چھوڑا ہے تو بھی لے جاؤ، کیونکہ میں ایسی چیزوں کو کچرے میں پھینک دیتا ہوں، اور میری بیوی ان کی اتنی عادی ہے کہ وہ ایسی بے وقوف لڑکیوں پہ ہنس دیا کرتی ہے۔ قلم رکھا اور چھوٹے تولیے سے چہرہ اور گردن دوبارہ سے پونچھے۔ تالیہ نے گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ ضبط سے ہنکار ابھرا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی فینس آپ کے گھر داخل ہو کے یہ سب کرتی ہیں، اور بالکل تمہاری طرح وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دوسری لڑکیاں یہ کام پہلے بھی کرتی آئی ہیں۔ بولتے ہوئے وہ میز کے کنارے پہ بیٹھا اور سیل فون نکال کے فائل سے کچھ اس پہ فیڈ کرنے لگا۔ اور اکثر یہ لڑکیاں کسی بہانے سے مس اسرا سے شناسائی بنا کے آپ کے ارد گرد یہ ساری حرکتیں کرتی ہیں۔ وہ لب بھینچے بدکت مسکرا کے بولی، کئی سالوں سے بالکل اسی طرح۔ اس کی نظریں اسکرین پہ جھکی تھیں اور انگوٹھا ٹچ بٹنوں پہ حرکت کر رہا تھا۔ تالیہ کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کے معدوم ہوئی، آنکھیں سرخ گلابی پڑنے لگی تھیں، مگر وہ سیدھی کڑی رہی، گردن کڑائے رکھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی آپ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ یقیناً یہ سب کرتی ہوں گی۔ میں صرف اتنا پوچھوں گی وان فاتح، چبا کے وہ زہر خند سا بولی، کہ وہ یہ سب آپ کے آس پاس اتنا کمفرٹیبل ہو کر کیسے کر لیتی ہیں؟ فاتح نے چونک کی آنکھیں اٹھائیں۔ اسے شاید اس جواب کی توقع نہیں تھی، مگر وہ لڑکی اب بازو سینے پہ لپیٹے ڈھٹ ڈائی سے بلند آواز میں بولے جا رہی تھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے وفادار ہیں، اور یقیناً ہوں گی۔ آپ کے بارے میں ایسی باتیں ہم نے کبھی نہیں سنی، بہت سچے اور ایماندار ہیں آپ۔ لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ آپ ان فینس کو آرام سے یہ سب کرنے دیتے ہیں۔ بے شک آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ پا کر وہ پلٹنے پر مجبور ہو جاتی ہوں گی، مگر آپ ان کو یہ سب کرنے دیتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی سیلیبریٹی والی حس کو تسکین ملتی ہے نا؟ تلخی سے مسکرائی تو فاتح کے ماتھے پہ برہمی سے بل پڑے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا تالیہ نے تیزی سے بات جاری رکھی۔ آپ نے ابھی تک صرف خوبصورت چہرے اور خالی دماغ والی لڑکیاں دیکھی ہیں جو آپ کے ارد گرد منڈلاتے رہتی ہیں اور آپ کے غرور میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس لیے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو تالیہ مراد سے بات کرنے سے پہلے اپنے الفاظ کو خوب چن لیتی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی دن گدلے پانی میں کھڑے ہو کر آپ کو اعتراف کرنا پڑے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس کو سانس چڑھنے لگا تھا، مگر وہ کمال ضبط سے آواز کو ہموار رکھے ہوئے تھی۔ چپتی نظریں فاتح پہ جمی تھیں جو اس کی بات پہ آنکھیں سکوڑ کے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھا، فائل رکھی اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے صبح صبح اپنے گھر میں اجنبی لڑکیوں کا یوں گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے۔ میری بیوی کی خوشامد تم ڈرائنگ روم کی حد تک بھی کر سکتی ہو، تو اپنے ملازموں سے کہیے کہ مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں، کیونکہ میں یہاں پینٹنگ بنانے آئی ہوں، جگہ بنانے نہیں، اور اپنی مرضی کا سپورٹ ڈھونڈے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں پہ نظر جمائے پلک تک نہ جھپک رہی تھی۔ فاتح نے چہرہ اس کی طرف جھکایا اور سر کوسے کی۔ پتہ ہے میں تمہیں اتنے دن سے برداشت کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ کیونکہ آریانہ تمہیں پسند کرتی تھی۔ تاشا اگاپوا، وہ واپس پیچھے ہوا،
پھر اس کو دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ تالیہ چند لمحے شل کھڑی رہی۔ تاشا اگاپوا؟ بجلی کے کوندے کی طرح وہ نام ذہن میں لپکا اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ فاتح جا چکا تھا اور شوق سے نکلتے ساتھ ہی تالیہ کو اسٹڈی کی خاموشی میں اپنے کہے الفاظ کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ اس نے ایک دم دل پہ ہاتھ رکھا، جیسے خوفزدہ اور بے یقین ہو۔ میں نے یہ سب کیا کہہ دیا ان سے؟ وہ کون فاتح تھے؟ وہ ملیحہ کے محبوب وون فاتح تھے۔ لوگ ان کے قدموں میں رل جانے کو تیار رہتے ہیں اور میں ذرا سی توہین برداشت نہ کر سکی۔ رنگت سرخ ہو رہی تھی اور آنکھیں پانیوں سے بھر رہی تھیں۔ پسند تو کرتی ہوں میں ان کو، سب کرتے ہیں، ہاں نہیں ہوں میں ان لڑکیوں کی طرح، مگر میں بھی تو چوری کی نیت سے آئی تھی۔ پھر ان کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری عمر کے لیے ان کو خود سے ناراض کر لیا تو وہ مجھے شدید ناپسند کرنے لگیں گے۔ اپنے سر پہ اس نے بے بسی سے چپت لگائی۔ وہ وون فاتح تھے تالیہ، ان کو روز ایسی لڑکیاں ملتی ہیں، اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ اوف، تم نے کس کو ناراض کر دیا؟ مگر وہ مجھے ہتک سے دیکھ رہے تھے۔ اندر کی لڑکی نے انگڑائی لی، اور میں ایسی ہتک کسی کی طرف سے برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے آنکھیں رگڑیں اور باہر نکل آئی۔ اثر آنے والی ہوگی، مگر دل ابھی تک کرلا رہا تھا اور احساس توہین سے کان ہنوز سرخ پڑے تھے۔ وہ ایک قلعہ نما بلند و بالا گھر تھا جس کے چاروں طرف وسیع سبزار پھیلے تھے۔ لون کے کونے میں ایک اونچا ٹیلہ تھا جس پہ لکڑی کی گول کنوپی بنی تھی۔ لکڑی کے ستونوں کی مدد سے کھڑی اونچی چھتری جس کے نیچے کرسیاں بچھی تھیں۔ وہاں بیٹھے افراد نشیب میں جاتے سبزہ زار اور دور واقع قلعے کا دل فریب نظارہ کر سکتے تھے۔ گھاس پہ چرتے ہرن، ایک طرف ٹہلتا کتا، بھاگتے پھرتے خرگوش، غرض وہاں قدرتی حسن کو بکھیرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ یہ اشر محمود کے والد محمود بن عزیزی کا گھر تھا جو اشر کو ترکے میں ملا تھا۔ اشر اس وقت کنوپی کی کرسی پہ بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک سرمئی سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر کوڑا چٹا چینی شخص بیٹھا تھا۔ اشر خاموشی سے مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا جو فون پہ ہدایات دے رہا تھا۔ خدا کی سٹوری کل تو کیا کسی بھی دن پرنٹ نہیں ہوگی، جیسا میں نے رات میں کہا تھا ویسے ہی کرو۔ ایک مگ کے پیچھے ہم اپنے اخبار کو قانونی کیسز کی طرف نہیں دھکیل سکتے۔ ہم نے ایک نسل پرست ایشو کو اٹھایا تو حکومت بھی ہمیں بیک نہیں کرے گی۔ پھر موبائل بند کر کے میز پر ڈالا اور مسکرا کے سامنے بیٹھے اشر کو دیکھا۔ میں مزید تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں ایش؟ آپ نے رات کو ہی یقین دہانی کروا کے میرے لیے سب کچھ کر دیا تھا، اب میرے کچھ کرنے کا وقت ہے، کہہ کے اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور ایک فائل میز پہ رکھی۔ یہ ٹورازم ملائیشیا کے اشتہاروں کی تفصیلات ہیں جو کل سے آپ کے اخبار کی زینت بنیں گی۔ بادل زور سے گرجے اور پل بھر میں ٹپ ٹپ قطرے برسنے لگے۔ یہ حکومتی اشتہار ہیں اور میں اپوزیشن میں ہوں، جانتا ہوں، لیکن میرے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں۔ چینی صاحب مسکرائے اور فائل کے صفحات دلچسپی سے پلٹنے لگے۔ اشر نے گردن موڑ کے دیکھا۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی اور کنوپی کی چھاتا کے کناروں سے پانی نیچے لڑک رہا تھا۔ ہرن کلانچے بھرتے آشیانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ کتا قلعے کی طرف دوڑ پڑا۔ پل بھر میں سارا منظر جل تھل ہو گیا تھا۔ میرا خوبصورت ملیشیا، وہ ستائش سے مسکرایا، اور یہ ملک میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ روزانہ کی بنیادوں پر آدھے صفحے کے اشتہارات، وہ بھی فرنٹ پیج پر۔ زبردست اشر، اخبار مالک نے خوشگوار حیرت سے آئیبرو اٹھائی۔ اور یہ سرکاری اشتہارات ہیں، پیسہ سرکاری خزانے سے جائے گا، کسی کو میرے اور آپ کے تعلق پہ شک نہیں ہوگا۔ وہ بینچ کی پشت پہ بازو پھیلائے اطمینان سے بتا رہا تھا۔ لیکن آپ کو ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ چینی صاحب نے چونک کے اینک کے پیچھے سے آنکھیں اٹھائیں، اور وہ ہے جس صحافی نے خبر لگانی چاہی تھی اس کو نوکری سے نکال دیں۔ وہ کیوں؟ اخبار مالک ٹھٹک گیا۔ کیونکہ کل کو وہ اگر کسی دوسرے اخبار کا رخ کرے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نے یہ صرف اور صرف اپنی چینی مالک کے خود کو نوکری سے نکالنے کی وجہ سے کیا ہے۔ تعصب، مسکرا کے ہلکے سے شانے اچکائے تو چینی صاحب کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور ہونٹ مسکرا اٹھے۔ میں سمجھ گیا۔ اشر نے دوبارہ سے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ پتھریلا قلعہ بارش میں بھیگتا جا رہا تھا۔ سارے جانور چرند پرند چھپ گئے تھے۔ تنہا بھیگتا قلعہ۔ بارش نے موسم ٹھنڈا کر دیا تھا۔
مگر وان فاتح کے لاؤنج میں پھر بھی ہلکا سا اسی چل رہا تھا، جیسے ہر وقت ہر جگہ ملیشیا میں چلتے رہتے ہیں۔ کھڑکی کے ساتھ اونچی شاہانہ کرسی پر اسرا بیٹھی تھی، روایتی لمبی سفید قمیض پہنی، نیچے نیلا اسکرٹ جسے باجو کرونگ کہتے تھے، باجو قمیض اور کرونگ اسکرٹ، کندھے پر سلک کا سٹول تھا، بال جوڑے میں بندے تھے۔ وہ مسکرا کے تالیہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنا ایزل اور کینوس سامنے سیٹ کیے کھڑی تھی، اونچی پونی باندھے، وہ برش کا پچھلا کنارہ لبوں میں دبائے تنقیدی پرسوچ نظروں سے اسرا کو دیکھ رہی تھی۔ 1 منٹ، پھر برش رکھ کے آگے آئی اور کسی ماہر سٹائلسٹ کی طرح اسرا کا دوپٹہ کندھے پر درست کرنے لگی۔ اپنی شرٹ سے بروچ اتار کے سٹول بروچ کے ذریعے اسرا کے کندھے کے ساتھ نتھی کیا۔ آپ کسی دوسرے کا زیور پہننا برا خیال تو نہیں کرتی؟ سوال پہ اسرا مسکرا دی۔ یہ بروچ بہت خوبصورت ہے۔ یعنی برا خیال کرتی ہے مگر ابھی تکلف میں برداشت کر لے گی۔ گڈ، آپ کا پورٹریٹ بہت خوبصورت ہوگا مسز اسرا۔ مجھے نیلامی کے لیے 1.5 درجن کارڈز بھی دیجیے گا، کیونکہ میں چند ملکی اور غیر ملکی آرٹ کلیکٹرز کو مدعو کرنا چاہوں گی، جو ویسے تو شاید وان فاتح کا نام سن کر تو نہ آئیں مگر میرے کہنے پر آ جائیں گے۔ کن اکھیوں سے فاتح کو دیکھ کر اونچا سا بولی، جو تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ سیاہ سوٹ، ٹائی میں ملبوس، بالوں کو دائیں طرف پیچھے کر کے جمائے، پارٹی آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ اپنے نام پر ایک اچڑتی نگاہ اس طرف ڈالی جہاں اونچی سنہری پونی والی لڑکی قدرے خفکی سے اسرا کا سٹول جوڑتے کہہ رہی تھی، جیسے اس کو پرواہ تھی۔ سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گیا۔ مسز اسرا، اگر آپ برا نہ مانیں تو وہ پیچھے ہوئی اور پھر سے تنقیدی نظروں سے اسرا کا جائزہ لیا۔ موتیوں کے بجائے ڈائمنڈز پہنی۔ موتی آپ کو سیاسی بیوی کا لک دیتے ہیں، جو کہ آپ ہیں، مگر میں مسز فاتح کا پورٹریٹ نہیں بنانا چاہتی۔ میں اسرا محمود کو پینٹ کرنا چاہتی ہوں، جو کہ ایک وکیل، ایک ماں، ایک بیوی کے علاوہ بھی پہچان رکھتی ہیں۔ آپ وہ جولری پہنی جو بطور ایک عورت آپ نے سب سے زیادہ دل سے خریدی ہو، جو اسرا نے اسرا کو تحفے میں دی ہو۔ اس کی بات پہ اسرا چونکی، بات دل کو لگی تھی۔ وہ مسکرا کے میں سمجھ گئی کہتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فاتح لاؤنج سے ملحقہ ڈائننگ ہال کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کا ناشتہ تیار تھا۔ اسرا کے اٹھتے ہی تالیہ میں ذرا ہاتھ دھو لوں کہہ کے لاؤنج کے کونے میں بنے گیسٹ باتھ روم کی طرف چلی آئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ فون نکالا اور ہینڈ فری نتھی کر کے کانوں میں گھسائے، پھر بے چینی سے اسکرین کو دیکھنے لگی جہاں اسرا کے بروچ میں نصب نینو کیمرہ وہ سب دکھا رہا تھا جو اسرا دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کا انداز، پھر کیمرہ آگے بڑھتا گیا، لاکر کے پاس ٹھہر جانا۔ اسرا کا ہاتھ سامنے آیا، لاکر کے پہیے کو مخصوص نمبروں پہ گھمایا۔ تالیہ نے ان کو زبانی یاد کیا۔ ویڈیو کلیئر تھی۔ لاکر کا دروازہ کھل گیا، اب سارا لاکر سامنے تھا۔ اسرا نے ایک ایک ڈبہ ہٹایا، چند زیورات چیک کیے اور ایک نیکلس نکالا۔ لاکر اتنے اچھے طریقے سے آرگنائزڈ تھا کہ تالیہ اسکرین پہ دیکھ سکتی تھی۔ سکہ وہاں نہیں تھا۔ تالیہ کے وجود میں مایوسی پھیلنے لگی۔ وہ ہینڈز فری اتار دیتی کہ آواز سنائی تھی، اسرا۔ کیمرہ گھوما، اسرا گھومی تو فاتح سامنے آیا۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کے آیا تھا غالباً، چہرے سے ناخوش لگتا تھا۔ پیچھے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ تم ناشتہ نہیں کرے؟ یہ لڑکی کب تک ہمارے گھر میں منڈلاتی رہے گی؟ اس کو فارغ کرو، مجھے یہ بالکل پسند نہیں آئی۔ اندھیر باتھ روم میں کھڑی تالیہ موبائل کی روشن اسکرین پہ فاتح کا خفا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ کیا میں تمہارے سیاسی دوستوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہوں؟ وہ تمہاری نئی کاروباری دوست ہے اور یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کا اپنے گھر یوں منڈلانا پسند نہیں آیا۔ کیا یہ وہی ہے جو یہ خود کو کہتی ہے؟ تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اشر نے معلوم کروایا ہے اس کی اچھی ریپوٹیشن۔ کیا تم نے اس کو کویتی شیخ سے نہیں سنا؟ وہ تک اس سے واقف تھے اور اشر اس کو پسند کرنے لگا ہے۔ میں یہ سب اس کے لیے کر رہی ہوں۔ تالیہ مراد نے دونوں آنکھیں کھول کے اسکرین کو دیکھا۔ کیا تو سمی جو کہہ رہا تھا وہ درست تھا؟ تو پھر یہ سب عیش کے گھر کرو۔ مجھے اس کا اپنے گھر میں گھومنا پھرنا پسند نہیں آ رہا۔ کچھ عجیب ڈس آنیسٹ سا ہے اس لڑکی کے بارے میں جو مجھے کھٹک رہا ہے۔ وہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ اسرا کے سانس لینے کی آواز آئی۔ چند دن کی بات ہے، پھر ہم نے کون سا ملیشیا میں رہنا ہے جو؟ ہم ملیشیا سے کہیں نہیں جا رہے اسرا، وہ سختی اور درشتی سے بولا۔ نظریں اسرا پر تھیں، کیمرے پر۔
تالیہ کو اس کی نظریں خود میں محسوس ہوئیں. اشر کی باتوں سے نکل آؤ. میں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے اس جدوجہد میں، اور اگر اب میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے آریانہ کو ہم نے بے مقصد ضائع کیا. ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے فاتح. اسرا کی خشک آواز سنائی دی اور پھر کیمرہ آگے بڑھ گیا. اسرا باہر آ رہی تھی. تالیہ نے جلدی سے ہینڈز فری کانوں سے نکالی. تھوڑی دیر بعد فاتح ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہا تھا. دروازے کھلے تھے اور سامنے لاؤنج میں ایزل پہ برش چلاتی تالیہ دکھائی دے رہی تھی. کاکا. مرکزی دروازہ کھلا اور مانوس سی آواز آئی. جہاں بت بنی اسرا مسکرائی وہیں تالیہ مراد کے اندر تلخی سی پھیل گئی، مگر بنا اثر لیے پینٹ کھڑتی رہی. اشر اندر داخل ہوا، مسکراتا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے. کوٹ غالباً کار میں چھوڑایا تھا. دور بیٹھے فاتح نے بس ایک نظر اٹھا کے اس کے سلام کا جواب دیا اور سپ پینے لگا. اسرا البتہ مسکرا کے متوجہ ہوئی تھی. آؤ عیش، میں تمہیں مس کر رہی تھی. وہ آگے آیا اور تالیہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے رکا. جی تالیہ، السلام علیکم. برش کرتی تالیہ نے نظریں کینوس پہ جمائے وعلیکم السلام کہتے ہوئے سر کو جنبش دی. اشر نے اس کا انداز غور سے دیکھا مگر اثر نہیں لیا. وہ اسرا کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھا اور متفکر انداز سے بات شروع کی. میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی، آپ کے ساتھ یتیم خانے میں کل کسی نے بدتمیزی کی. اسرا نے افسوس سے سر جھٹکا. ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک ذہنی معذور بچہ تھا. جیسے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو سچے خواب آتے ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کر رہا تھا. برش کرتی لڑکی کی ہرنی جیسی آنکھیں چونک کے تیزی سے اس طرف اٹھی. ساری دنیا تھم سی گئی. مگر اس نے کیا کہا تمہیں کاکا؟ اشر ہرنوز فکر مند تھا. پتہ نہیں، کچھ اول فول بول رہا تھا. کوئی شکار بازوں میں سے آ کر میرا شوہر مجھ سے چرا لے جائے گا تو میں اسے گھر میں نہ داخل ہونے دوں. سوپ بھی تھا. فاتح ایک دم ہنس دیا تو اسرا بھی چھینک کے مسکرا دی. اشر کے آئی برو تحیر سے بھنج گئے اور تالیہ مراد اس کا سانس تک رک چکا تھا. وہ بالکل شل کھڑی تھی. ابنگ، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وہ شکایتی انداز میں سر اٹھا کے دور بیٹھے فاتح سے بولا تو وہ دوبارہ سے ہنس دیا. تم ایسی باتوں پہ کب سے یقین کرنے لگے ایش؟ نونسنس. مسکرا کے سر جھٹکتے چمچ میں سوپ بھرا. گزشتہ رات کی لڑائی کا شائبہ تک نہ تھا. کیا آپ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے وان فاتح کہ لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں؟ وہ ایک دم بولی تو فاتح نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا. اسرا اور اشر بھی اسے دیکھنے لگے. دنیا بہت عجیب ہے اور یہاں سب ممکن ہے تاشا، لیکن یہ تو کوئی فراڈ لگ رہا ہے. اکثر لوگ اس طرح دوسروں کا ہاتھ روک کر ان کے بارے میں پیشن گوئی کر کے پیسے بٹورتے ہیں. سنجیدگی سے اسے دیکھ کے جواب دیا اور سوپ کی طرف متوجہ کیا. آپ ان باتوں کو مانتی ہیں؟ اشر کے اس استفسار پہ وہ چونکی، پھر شانے اچکا کے برش اٹھا لیا. نہیں، کسی کو سچے خواب نہیں آیا کرتے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں بس. تلخی سے کہہ کر وہ پینٹ کرنے لگی تھی. اسرا اسی طرح واپس مسکراتا ہوا مجسمہ بن گئی اور اشر گہری سانس لے کر اٹھ گیا. تمہارے تاثرات سے لگ رہا ہے تم نے خبر کو رکوا دیا. اشر اس کے پاس آ کے میز پہ بیٹھا تو وہ سوپ میں چمچ ہلاتے ہوئے بے نیازی سے پوچھنے لگا. آپ نے مجھے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا ابنگ. کیا دیا تم نے اخبار کے مالکوں کو؟ اپنے بزنس کے شیئرز کم قیمت پہ فروخت کیے یا اخبار کے شیئرز کی قیمت بڑھوانے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں کوئی چال چلی؟ یا آف کورس، فاتح نے سمجھ کے سر ہلایا. اشتہار دیے تم نے. سیاستدانوں کو جب بھی کسی چینل یا اخبار میں کوئی خبر لگوانی یا رکوانی ہوتی ہے وہ اس کو اشتہارات دے دیتے ہیں جو قومی منصوبوں کے ہوتے ہیں. ان کا پیسہ قومی خزانے سے اخبار مالک کو جاتا ہے. سیاستدان کو صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں، اور جہاں اخبار عام طور پر $1 کا اشتہار لے گا وہاں سیاستدان $50 کے اشتہار پر دستخط کر دے گا. اخبار مالک کو 1 کی جگہ پہ $50 ملے تو وہ وہی کرے گا جو سیاستدان کہے گا. مان لیجیے آپ مجھے نہیں روک سکتے. وہ فاتح کے قریب چہرہ کر کے سرگوشی میں بولا. مسکراتی شاطر آنکھیں فاتح پہ جمی تھیں. آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور ملیشیا کو جوان خون کی ضرورت ہے. وان فاتح نے سوپ کا پیالہ پرے کیا اور نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپائے. جب میں لاء اسکول میں تھا تو ہمارا کرمنل لاء کا ایک پروفیسر تھا، بوڑھا ٹھکنا سفید بالوں والا. ساری عمر اس نے قانون پڑھنے پڑھانے میں گزاری. پھلوں والی پلیٹ اپنے قریب کرتے ہوئے فاتح مسکرا کے بتانے لگا. وہ کہتا تھا جب لوگ جرم کرتے ہیں نا
تو ان کو ان کا جرم نہیں پکڑواتا، ان کو ان کا خوف پکڑواتا ہے، وہ خوف جس کے ہاتھوں وہ اس جرم کو ڈھانکنے اور چھپانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ کوشش، وہ کور اپ اس کے خلاف سب سے بڑی گواہی بن جاتا ہے۔ اشر کے تاثرات بدلے، آنکھوں سے برہمی جھلکی۔ کسی تنظیم سے نوجوانی کے دلوں میں وابستگی کوئی جرم نہیں ہے، تو پھر تم اس کو اس طرح کور اپ کر کے جرم کیوں بنا رہے ہو ایش؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اشر پل بھر کو سن رہ گیا۔ اگر تم اس خبر کو چلنے دیتے اور اس کو لاپرواہی سے ہنس کے اڑا دیتے اور قوم سے اس پہ معذرت کر لیتے تو تم لیڈر بن سکتے تھے، لیکن تم نے خود ہی ایک معمولی چیز کو جرم بنا دیا۔ تم نے اخبار کے چینی مالک کو اپنی کمزوری تھما دی، اور اب وہ جانتا ہوگا کہ تم سے مزید کام کیسے نکلوانے ہیں۔ تم نے یہ گیند بزنس مین کی طرح کھیلی۔ اوہ ایش، افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے پھل کی کاش منہ میں رکھی۔ اشر کی رنگت متغیر ہوئی، آنکھوں سے جھلکتا غصہ بڑھتا گیا۔ آپ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا؟ وہ لا تعلقی اور بے نیازی سے کندھے جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا اور سیل فون اٹھا لیا۔ منہ میں پھل چباتے ہوئے کوٹ کا بٹن بند کیا اور لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ اشر دبے دبے غصے کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ فاتح لاؤنج سے باہر کھلتے دروازے پہ رکا اور ایک لمحے کے لیے، ایک خود سر بے اختیار لمحے کے لیے اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ وہ اونچی سنہری پونے والی لڑکی گردن ترچھی کیے نظریں کینوس پہ جمائے اس پہ برش پھیر رہی تھی۔ فاتح آگے بڑھ گیا۔ اسی پل تالیہ نے برش روکا اور گردن ذرا موڑی تو باہر نکلتے آدمی کی پشت دکھائی دی۔ تالیہ نے واپس اسرا کی طرف دیکھا تو اس کے پیچھے کھڑکی کے باہر کا منظر دکھائی دیا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور چھتری اٹھائے ایڈم ساتھ تھا۔ بارش ابھی تک برسے جا رہی تھی، ٹپ ٹپ وقت کی سوئیوں کی طرح۔ شیشوں سے ڈھکی تکون عمارت بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے اندر بنے مال میں گاہکوں کا رش اور رونق معمول کی لگی تھی۔ مال سے چند منزلیں اوپر آفس فلورز بنے تھے، جن میں سے ایک پہ باریسن نیشنل کے ورکرز اور سیاستدان اپنے معمول کے کام نپٹاتے دکھائی دیتے تھے۔ فاتح اپنے آفس میں میٹنگ میں تھا اور ایڈم بیکار سا باہر بیٹھا تھا۔ صبح صبح تالیہ کی باتوں نے مزید الجھا دیا تھا، مگر اس وقت زیادہ بڑی کشمکش ماں کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ ماں نے عجیب مطالبہ سامنے رکھا تھا جس کو فاتح کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈم، فاتح کا پولیٹیکل سیکرٹری عثمان چوکھٹ پہ نمودار ہوا تو وہ فوراً سیدھا کھڑا ہوا، اور وہ عثمان سے کسی قسم کی آفس پالیٹکس میں نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، والدہ کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے بازو پہ رین کوٹ فولڈ کر کے ڈالا ہوا تھا اور خلاف معمول نرمی سے بتا رہا تھا، مس فرح ہیں تو تم ان کو یہ لسٹ دے دینا، وہ اگلی میٹنگ سنبھال لیں گی، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا۔ اچھا شور سر، آپ جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اس نے لسٹ تھامی تو عثمان تھینکس کہتا عجلت میں مڑا۔ پیچھے سے ملازم کافی کے کپ ٹرے میں سجائے لا رہا تھا اور ایک کپ سے موبائل پر ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ ایڈم بکھلا کے دھیان سے چیخا، مگر ٹکر ہو گئی۔ کافی الٹ گئی، موبائل بھی دور جا گرا۔ گرم گرم آیا عثمان کے اوپر جا گرا۔ سب اس کی طرف دوڑے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ بچت ہو گئی۔ اس نے میز سے چند ٹیشو کھینچے اور رین کوٹ پہ گری کافی صاف کی۔ اس کے کپڑے بچ گئے تھے اور ایک کٹیلی نظر ملازمی لڑکے پہ ڈالی جو ڈر گیا تھا مگر کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ ایڈم نے سکون کا سانس لیا۔ یقیناً وہ والدہ کی وجہ سے الجھا ہوا تھا، اس لیے موڈ خراب نہیں کیا۔ فرح کے آتے ہی ایڈم نے لسٹ اس کے حوالے کر دی۔ وان فاتح کے اگلے 2 گھنٹے کس کس سے ملنا ہے اور کس کی کیا خاطر کرنی ہے سب اس پہ درج تھا۔ سیاستدان کا ایک ایک منٹ ہفتہ پہلے سے پولیٹیکل سیکرٹری کی ڈائری میں جمع تفریق کے ساتھ درج ہوتا تھا۔ اگر کوئی مہمان فاتح کے پاس مقررہ وقت سے 5 منٹ بھی اوپر بیٹھ جائے تو سیکرٹری اندر آ کے وقت کا احساس دلاتا اور فاتح کو نشست برخاست کرنی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ایڈم سوچا کرتا کہ کون کس کے تابع ہے، سیاستدان سیکرٹری کے یا سیکرٹری سیاستدان کے۔ مس فرح کے بیٹھتے ہی اپنی ازلی مداخلت کی عادت سے وہ باز نہ رہ سکا۔ سب کو چائے پیش کرنی ہے مگر یہ 11 بجے والے مہمانوں کی اتنی خاطرداری کیوں کرنی ہے؟ فرح عثمان جیسی نہ تھی، سکارف پہنے مستعد اور خوش اخلاق سی ملی لڑکی تھی۔ فوراً مسکرا کے سمجھداری سے بولی، کیونکہ ان لوگوں سے وان فاتح کو کام ہے اور جن سے ہم نے مطالبے منوانے ہوتے ہیں ان کی خاطرداری کی جاتی ہے تاکہ وہ خود کو اہم سمجھیں۔
مگر وان فاتح کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہر ایک سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کس دنیا میں رہتے ہو ایڈم؟ انہیں واقعی کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ روز اتنے لوگوں سے ملاقات نہ کرتے۔ وہ ظاہر نہیں کرتے مگر ہر سیاستدان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو اپنی ذات کے لیے ضرورت نہ ہو تو بھی اپنے کوز کے لیے ہے۔ اور ایڈم چونک سا گیا، وان فاتح اتنے بڑے بڑے کام کروا سکتے ہیں لوگوں سے، اور میں اتنا چھوٹا سا کام نہیں کہہ سکتا۔ میں چند منٹ کے لیے اشر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، مس فرح، مجھے ان سے کام ہے۔ وہی درست بندہ تھا، وہ فرح کو بتا کر باہر نکل آیا، بھاگ بھاگ لفٹ پکڑی، نیچے آیا اور برستی بارش میں ٹیکسی پہ سوار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اشر کے کاروباری مرکز میں موجود تھا۔ وہ ایک اونچی عمارت تھی جس کا 18واں اور 19واں فلور اشر کے کاروباری ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ چند روز قبل وہ فاتح کے ساتھ یہاں آیا تھا، اس لیے داخلے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اشر کے آفس روم کے باہر لوبی بنی تھی جہاں لوگ صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ سیکرٹری اپنا کام کری تھی، وہ بھی کونے میں بیٹھ گیا۔ اشر کسی میٹنگ میں تھا، ایڈم کو انتظار کرنا تھا۔ سامنے میز پر اخبار میں فاتح کا انٹرویو چھپا پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور اخبار اٹھا لیا، مگر پھر آنکھوں کے کنارے نے کوئی شے پکڑی، جیسے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ ایڈم نے نظریں موڑی، سیکرٹری کے قریب کوٹ سٹینڈ پر رین کوٹ لٹکا تھا، سفید رین کوٹ جس کے اوپر دھبے لگے تھے۔ ایڈم سن رہ گیا۔ عثمان ادھر کیوں؟ اس کی تو ماں، مگر آج اس کا سیاستدانوں کے ساتھ 9واں دن تھا اور دماغ اب تیزی سے کام کرتا تھا۔ عثمان مجھے دیکھ نہ لے، او نو! جلدی سے اخبار اٹھایا اور چہرے کے سامنے پھیلائے ستون کی اوٹ میں جا کھڑا ہوا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عثمان کو چھپ کے اشر سے ملنے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر آفس میں مرکزی کرسی پر اشر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سنجیدہ نظریں سامنے بیٹھے عثمان پہ جمی تھیں جو تابعداری سے کہہ رہا تھا، مجھے اور تو کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن صبح وان فاتح اپنے کسی دوست سے ملاقہ والے گھر کی بات کر رہے تھے، شاید وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اشر جو اب تک اکتایا بیٹھا نظر آتا تھا اس بات پہ ٹھہر گیا۔ بالکل شل! وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ ملاقہ والا گھر؟ سن باؤ کا گھر؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سن باؤ؟ عثمان الجھا۔ سن باؤ یعنی 3 خزانی؟ وہ سن باؤ والا گھر، آبنگ اس کو بیچ کر چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا بہت قیمتی گھر ہے وہ؟ سر، قیمتی؟ اشر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ آبنگ کے والد کا ان کے لیے آخری تحفہ تھا۔ وہ گھر قدیم ہے، تاریخی ورثہ، صدیوں پہلے کسی چینی سفارتکار کی ملکیت تھا۔ اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، مگر اس کو سن باؤ، 3 خزانے، 3 نگینے کہتے تھے۔ آبنگ کے والد نے سستے داموں یہ ساری زمین لی تھی۔ کچھ عرصے بعد کاکا کو معلوم ہوا کہ یہ سن باؤ کا ویئر ہاؤس ہے جو وہ 600 سال پہلے استعمال کرتا تھا۔ کاکا نے اس کو احتیاط سے مرمت کروائی اور خوبصورت بنا دیا۔ تاریخی ورثے کی تصدیق بھی کروائی گئی۔ وہ گھر اگر نیلامی پہ چڑھا دیا جائے تو تاریخی نوادرات کے دیوانے امیر لوگ اس کو کروڑوں بلکہ اربوں میں خریدیں گے۔ آبنگ کو پھر پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کی، رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ گھر فاتح کو عزیز تھا، اتنا عزیز کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کو بھی بیچ سکتا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ اشر چند لمحے سوچتا رہا، پھر خود کو سنبھال کے بولا، تم وان فاتح کے ساتھ رہو، کسی سائے کی طرح، اس کی ہر حرکت کی خبر مجھے کرو۔ تمہیں ماہانہ اتنا پیسہ میں اسی لیے دیتا ہوں کیونکہ تمہارا اصل باس میں ہوں۔ اب جاؤ۔ تحکم سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ موڈ خراب ہو گیا تھا۔ عثمان دروازے تک پہنچا کہ وہ بولا، رکو۔ آواز بدلی ہوئی تھی۔ عثمان چونک کے پلٹا تو دیکھا اشر کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کچھ نیا سوچ رہا ہو۔ ایک کام تم آج بھی کر سکتے ہو۔ ایڈم باہر ستون کی اوٹ میں کھڑا تھا جب اشر کے آفس کا دروازہ کھلا۔ باہر نکل کے تیزی سے اپنا رین کوٹ اٹھانے والا عثمان ہی تھا۔ ایڈم نے اخبار مزید سامنے پھیلا دیا۔ عثمان متوجہ نہ تھا، وہ جلدی میں لگ رہا تھا، سیدھا آگے بڑھتا گیا۔ ایڈم کا ذہن شل تھا۔ وہ وان فاتح کو کیسے بتائے گا کہ نہ تالیہ مراد وہ ہے جو وہ خود کو کہتی ہے، نہ عثمان اس کے ساتھ مخلص ہے۔ بیک وقت 2 لوگوں پر الزام سے تو لگے گا ایڈم خود عثمان کی جگہ لینا چاہتا ہے، مگر ماں کا کام
ایک نئی الجھن نے الجھنوں کے ہجوم سے سر نکالا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔